الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، پچھلے جمعے میں بھی چند باتیں عرض کی تھیں کہ اس وقت جو بے دینی کا سیلاب امڈ آیا ہے، اس دور میں اپنی اولاد کی نظریات کی حفاظت کرنا، ان کو ایک اچھا نظریہ دینا، یہ اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا کہ آنے والے وقت میں صحیح اور غلط کا پتہ چلانا، حق اور باطل میں فرق کرنا، یہ بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا، اور اس کو بہت زیادہ مشکل بنا دیا جائے گا تو ایسے وقت میں اگر ہم نے ابھی سے اپنی اولاد کو ایک صحیح نظریہ دینے کی کوشش نہ کی، ان کو اسلامی نظریہ دینے کی کوشش نہ کی، ان کے ذہنوں کو بدلنے کی کوشش نہ کی، تو آنے والا وقت ہماری اولاد کے لیے دین کے اعتبار سے بہت ہی خطرناک ہوگا. اور اس حقیقت کو اللہ پاک قرآن مجید میں کچھ یوں بیان کر رہے ہیں، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. کہ کفار دن رات اپنا روپیہ پیسہ پانی کی طرح بہا رہے ہیں. ينفقون اموالهم، اپنی ساری صلاحیتیں، اپنی ساری کی ساری استعداد، اپنی ساری سوچیں، اپنی عمریں، اپنی جوانیاں، اپنی مہارتیں اس چیز کے اوپر خرچ کر رہے ہیں لیصدوا عن سبیل اللہ، کسی طریقے سے مسلمانوں کو خدا سے دور کیا جائے، اسلام سے دور کر دیا جائے. تو ان کے مقابلہ کرنے کے لیے اللہ پاک نے پھر مسلمانوں کو اس آیت کے اندر یہ پیغام دیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. یہ کتنا پیارا خطاب ہے، اے ایمان والو. باپ اپنے بیٹے کو بلاتا ہے نا، دو طریقے سے بلا سکتا ہے، یا استاد اپنے شاگرد کو بلاتا ہے، یا باپ اپنے بیٹے کو بلاتا ہے. اگر تو باپ بیٹے کو یوں مخاطب کرتا ہے، اس کا نام لے کر، بیٹے کا نام ہے عثمان،
باپ بلاتا ہے نام لے کر، عثمان ادھر آؤ، یہ بھی ایک بلانے کا طریقہ ہے، لیکن ایک اور طریقہ ہے بلانے کا، میرے بیٹے ادھر آؤ۔ دونوں میں فرق ہے۔ جب باپ بلاتا ہے بیٹا کہہ کر تو باپ کی شفقت نظر آتی ہے، جب باپ بلاتا ہے نام لے کر تو وہ شفقت کا اظہار نہیں ہوتا جو بیٹا کہہ کر جب بلاتا ہے تو جس شفقت کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک یہاں پر شفقت والا اظہار کر کے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اللہ کوئی اور عنوان بھی اختیار کر سکتے تھے، اے ایمان والو، اے میرے وہ بندو جو میرے اوپر ایمان لے کر آئے، جنہوں نے مجھے اپنا رب تسلیم کر لیا ہے، تمہارے لیے بڑا ہی اہم حکم ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دوسری جگہ اللہ پاک نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیتے ہوئے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل کو بھی نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی اس کی پابندی کیجئے۔ تو اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہمیں نظر آ رہا ہے، آج ہماری نوجوان نسل بہکتی جا رہی ہے، ان کے اندر بالکل اسلام کی خوشبو ہی نظر نہیں آ رہی۔ اس کی ایک مین اور بڑی وجہ یہ ہے، اگر ہم والد کو دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ ابا جان مسجد میں ہیں، پانچوں وقت کی نماز پابندی سے پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ چہرہ بھی سنت کے مطابق، کپڑے بھی سنت کے مطابق ہیں، اور روزے بھی پابندی سے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی پابندی سے ادا کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، پانچوں نمازوں میں پہلی صف کے اندر نظر آتے ہیں، غرض کے شریعت کے تمام احکامات پورے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جب اولاد کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں ان کے اندر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ اگر اس کا منہ مشرق کی طرف ہے، اولاد کا منہ مغرب کی طرف ہے، یہ اگر دیکھنے سے متبع سنت نظر آ رہا اولاد، وہ دیکھنے سے کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں۔ اس کا ایک بڑا اور بنیادی فرق اور مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی اصلاح کو تو ضروری سمجھا لیکن اولاد کی اصلاح کو ضروری نہیں سمجھا۔ بھائی آپ کیوں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھ رہے ہیں؟ ضروری سمجھتے ہیں تو ہی پڑھ رہے ہیں نا، لیکن اس کو اپنی اولاد کے لیے ضروری کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ صبح شام بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، خود تو کرتے ہیں، کبھی اس کا ناغہ نہیں ہونے دیتے، کسی دن ناغہ ہو جائے آپ توبہ استغفار کرتے ہیں، توبہ کے نفل پڑھتے ہیں اور اس دن پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں تو کرتے ہیں، اس کو اپنی اولاد کے لیے ضروری کیوں نہیں سمجھتے؟ رمضان کا روزہ، رمضان آیا، آپ نے 30 کے 30 روزے پورے رکھے، بڑھاپا بھی ہے، بیماری بھی ہے، گرمی بھی ہے، سب کچھ آپ نے برداشت کیا، 30 روزے پورے رکھے، کوئی چھوڑا نہیں، اولاد نہیں رکھ رہی، کوئی بات نہیں۔ بھئی اگر آپ اس کو ضروری نہیں سمجھتے تھے تو خود اتنی زیادہ پابندی کیوں کی ہے؟ اور اگر اس کو ضروری سمجھتے تھے تو پھر اپنی اولاد کی فکر کیوں نہیں کی ہے آپ نے؟ تو فرق کیا ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے ان چیزوں کو ضروری نہیں سمجھتے، اور ہم کہتے ہیں، اور اگر کوئی پوچھتا بھی ہے کہ آپ میں اور آپ کی اولاد کی سوچ میں ہی فرق ہے، ان کے طور طریقے میں ہی فرق ہے، تو اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ او جی ہم سمجھاتے تو ہیں، باقی اس کی اپنی مرضی ہے، ہم بڑی کوشش کرتے ہیں سمجھانے کی۔ ایک بزرگ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ماشاءاللہ مسجد میں، وہ ایک دفعہ اپنے بیٹے کا بات بتانے لگے، کہنے لگے
جی ماشاءاللہ بہت اچھی پوسٹ پہ فائز ہو گیا ہے، بہت اچھی پوسٹ پہ وہ نوکری مل گئی ہے، ہاں تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے، تھوڑا سا بے دین ہو گیا، لیکن یعنی جیسے پہلے کوئی نمازوں کا اہتمام تھوڑا بہت تھا، یا جیسے پہلے کوئی تھوڑا آخرت کی اور اپنی آخرت اچھی کرنے کی سوچ اور فکر تھی، وہ اب کوئی نہیں رہی، پوسٹ اچھی مل گئی ہے، نوکری اچھی مل گئی ہے، گویا کہ اولاد کا بے دین ہو جانا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہا، جبکہ اللہ پاک قرآن جی میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایک اور جگہ پہ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال ناحق ظلم کر کے چھین کر کھا جاتے ہیں، یہ لوگ مال نہیں کھا رہے، یہ آگ کھا رہے ہیں۔ انما یأکلون فی بطونہم نارا، یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، چیزیں نہیں بھر رہے۔ کیوں؟ کہ یہ جو گناہ ہے یہ حقیقت میں آگ ہے، یہ گناہ حقیقت میں آگ ہے۔ میرا بیٹا اگر گناہ کر رہا ہے تو وہ حقیقت میں گناہ نہیں کر رہا، وہ حقیقت میں آگ سے کھیل رہا ہے۔ تو یہ اللہ پاک یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو اپنی اولاد کو آگ سے بچاؤ۔ تھوڑا سا بے دین ہو گیا تو کیا ہے، وہ بے دین نہیں ہو گیا، وہ آگ میں جل رہا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ نے ایک حد بتائی ہے کہ کتنا سمجھانا ہے اس کو، کہ آپ کا بیٹا اگر دنیا کی حقیقی آگ میں آپ کی نظروں کے سامنے جلنے جا رہا ہو، اس کو بچانے کی جتنی کوشش کر سکتے ہو اتنا ہی اس کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ گناہ حقیقت میں آگ ہیں، یہ گناہ حقیقت میں یہ جہنم کی آگ ہے۔ جتنا دنیا کی آگ سے اپنی اولاد کو بچانے کی کوشش کر سکتے ہو، اس سے زیادہ جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ دنیا کی آگ تو فانی ہے، ختم ہو جائے گی، جہنم میں چلا گیا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ صرف اتنا کہہ دینا، او جی میں نے سمجھایا تھا، اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ او جی ہم سمجھاتے ہیں، اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ لیکن آج کل ایک ماڈرن اسلام، بعض جو اسلامی ممالک ہیں ان میں ایک ماڈرن اسلام کے ساتھ ایک نیا اسلام متعارف ہوا ہے، اس میں آج سب کچھ ٹھیک ہے جی، نماز روزہ بھی کر لو، دوسرا بھی کر لو۔ نہیں میرا بھائی نہیں، ایسا کوئی اسلام نہیں۔ اسلام وہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی پر نازل کیا، اپنے نبی کو دے کر بھیجا، نبی نے صحابہ کو سکھایا ہے، صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ اسلام صرف وہی ہے، اس کے علاوہ اسلام کی اور کوئی شکل نہیں ہے۔ آج ہم غیروں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے ایک ماڈرن اسلام نکالنا چاہ رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں، وہ غیر ہی پیچھے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو دین سے تو نہیں ہٹا سکتے، کسی طریقے سے اسلام کی ایک نئی تشریح ان کے سامنے پیش کی جائے۔ ماڈرن اسلام، اس میں کوئی سختی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ بعض اسلامی ممالک میں چلے جاؤ، امام بھی صفن صفا ہے، پینٹ شرٹ پہنی ہوتی ہے، داڑھی بالکل صاف ہے، نقلی داڑھی مسجد کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ یا انڈونیشیا، تھائی لینڈ ان علاقوں میں چلے جائیں، نقلی داڑھی مسجد میں پڑی ہوئی ہے اور ایک جبہ پڑا ہوا ہے۔ امام آتا ہے، پینٹ شرٹ، نیچے شاید نکر بھی پہنی ہوتی ہے اس نے، وہ جس طرح کام کر رہے ہیں ان کا رواج ہے، آ کے وہ پہنتا ہے، نقلی داڑھی لگاتا ہے اور وہ امامہ رکھتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، جاتے وقت وہ وہیں پہ اتار کے باہر چلا جاتا ہے۔ یہ ماڈرن اسلام ہے۔ میرے بھائیوں، ایسا اسلام قطعاً معتبر نہیں ہے، اور اگر آج ہم نے اپنی اولاد کو صحیح اسلام نہ سکھایا تو کل کو وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چڑھ جائیں گے اور پھر ان کی آخرت کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اس لیے صرف اتنا کہہ دینا
کہ جی میں نے تو انہیں سمجھایا تھا. ایک واقعہ مجھے آج تک نہیں بھولتا، میں اکثر کہتا ہوں. میں جب مدرسے میں حفظ میں بھی پڑھتا تھا، ایک گھر میں ہم جاتے تھے صبح ناشتہ کرنے. وہاں سے وہ پرانا زمانہ، ذرا مدرسوں میں تو روٹی پکتی نہیں تھی، گھروں میں جا کے کھاتے تھے یا گھر والے دے جاتے تھے. تو وہاں ماشاءاللہ والد صاحب بارش عالم دین تھے، بڑی عمر کے تھے، اور انہوں نے جب بھی ہم نے جانا قرآن پاک کی تلاوت لگائی ہونی اور وہ سن رہے ہوتے تھے. وہ کہیں وہ کیسٹوں والا ڈبہ اٹھا کے لے آئے، ٹیپ ریکارڈر ہوتا تھا. اب ادھر قرآن پاک کی تلاوت کی وہ تفسیر ترجمے کی کیسٹیں ہیں، ادھر گانوں والی تصویریں ہیں، اور جناب اوپر کیسٹیں ہیں اور ننگی تصویریں اوپر لگی ہوئی ہیں. اب ہمیں دیکھ کے ایک دم شرمندہ، او جی وہ نا یہ بچے کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں چلو وہ ان کی مرضی ہے، کیا ان کے اوپر سختی کریں گے؟ اولاد سے پہلے یہ جہنم میں جائے گا کہ ان کو گناہوں سے روکنے کی اتنی کوشش کرنی ہے جتنا اگر یہ آگ میں گر رہا ہوتا تو ان کو بچانے کی کوشش کر لی تھی. یہ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، ایک بڑی اخباروں میں بھی آئی، سوشل میڈیا میں بھی، کسی عمارت پہ آگ لگ گئی. اب ماں زندہ جل گئی ہے اور بچے کو اس نے یوں کھڑکی سے باہر پکڑا ہوا ہے ہاتھ نکال کے، اور بتا رہے ہیں جی ماں خود تو جل گئی ہے لیکن بچے کو جلنے نہیں دیا. کاش کہ آج کی مائیں گناہوں سے بھی ایسے ہی روکیں. ہم نے اپنی اولاد کو گناہوں کی آگ سے بھی ایسے ہی روکنا ہے، لیکن ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی. ہم کہتے ہیں جو ان کی مرضی ہے جو کرتے رہے، ہمیں اس سے کیا لگے. بچے ہیں، بڑے ہوں گے، سیانے ہوں گے، آپ پہ سمجھ جائیں. ایسا نہیں ہوتا، بچپن کی 55 تک چلتی ہے. یہ جو محاورے ہیں وہ نہیں بنے ہوتے، بچپن کی 55 تک چلتی ہے. جو بچپن میں ان کو سکھا دیں گے، جو نظریہ دے دیں گے. اچھا میں نے پچھلی دفعہ نظریے کی بات کی تھی کہ اولاد کو نظریہ دینا چاہیے. نظریہ ہوتا کیا ہے؟ آپ کا بچہ کھڑا ہو کے پانی پی رہا ہے، آپ نے کہا بیٹا بیٹھ کے پانی پیو. جو کھڑے ہو کے پانی پیتا ہے اس کے گردے خراب ہو جاتے ہیں. اب یہ آپ اسے ایک نظریہ دے رہے ہیں. اب اس کے بعد بچہ کھڑے ہو کے پانی پینے سے ڈرے گا، ہمیشہ بیٹھ کے پانی پیے گا. اور اسے پوچھو بیٹھ کے کیوں پانی پی رہے ہو، کھڑے ہو کے کیوں نہیں پی رہے؟ یا کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے پی رہے ہیں، وہ بیٹھ کے پیتا ہے، اور اس سے پوچھو تو کیا کہے گا؟ جی کھڑے ہو کے پینے سے گردے خراب ہو جاتے ہیں. یہ آپ نے اسے ایک نظریہ دیا. اچھا آپ اسے ایک اور نظریہ بھی دے سکتے تھے، بیٹا بیٹھ کر پانی پیو. بیٹھ کر پانی پینا میرے نبی کی سنت ہے. یہ بھی ایک نظریہ تھا. اس کے بعد وہ بچہ جب بھی بیٹھ کر پانی پیتا اور اس سے پوچھتے کیوں بیٹھ کر پانی پیا ہے؟ جی میرے پیارے نبی کی سنت ہے بیٹھ کر پانی پینا، اس لیے میں بیٹھ کر پی رہا ہوں. یہ ہے میں نے اسے ایک اسلامی نظریہ دیا. پہلا نظریہ سائنس کا ہے، پہلا نظریہ صحت کے اعتبار سے ہے، دوسرا نظریہ اسلام کے اعتبار سے ہے. آپ کا بچے کو پڑھا رہے ہیں ڈاکٹر بنو. ڈاکٹر کیوں بن رہے ہو؟ آج کل ڈاکٹروں کے پاس سب سے اعلیٰ گاڑیاں ہوتی ہیں، ان کی آمدنی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، ان کی ضرورتیں بڑی اعلیٰ درجے میں پوری ہوتی ہیں، پورے علاقے میں ان کی عزت ہوتی ہے، اس لیے ڈاکٹر بنو. یہ بھی ایک نظریہ ہے، اور واقعی بعض لوگ پیسہ لگاتے ہیں. اچھا پھر ایک نظریہ کیا ہے کہ میں غریب انسانوں کی خدمت کروں گا. اب اگر ہم نے اپنی اولاد کو ڈاکٹر بناتے وقت انسانیت کی خدمت کا درس دے کر اور انسانیت کی خدمت کا نظریہ دے کر ڈاکٹر بنایا ہے، وہ جگہ جگہ اس کی کوشش کرے گا کیسے مجھ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے اور غریب لوگوں کا میں زیادہ سے زیادہ فری میں علاج کروں. اور اگر ہم نے اپنی اولاد کو پڑھاتے وقت یہ نظریہ دیا کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ بڑا ہے، اب ہر گلی محلے میں سینکڑوں بیمار ہیں،
کسی جگہ بھی اسپتال کھول کے بیٹھ جانا، آرام سے گاڑی بھی لینا، گھر میں اے سی بھی لگانا، بڑا بنگلہ ہوگا، اور جو کمپنیوں والے ہیں وہ فری کے ٹور بھی کرائیں گے، سارا کچھ ہوگا، عیش ہی عیش ہے، وہ پھر یہ کچھ ہی کرے گا نا۔ آپ نے اس کو نظریہ ہی یہ دیا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، صرف اتنا کہہ دینا او جی ہم نے سمجھایا تھا، یا یہ کہہ دینا ان کی اپنی زندگی ہے، یا جی جب بڑے ہوں گے ذمہ داری ان کے اوپر پڑے گی تو خود ہی سیدھے ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جو تربیت آپ نے بچپن میں دی ہے، جو نظریہ ان کو دیا ہے، جو سوچ ان کو دی ہے، وہی آگے ان کی چلے گی۔ تو اس لیے آنے والا دور تو میرے بھائیوں بہت ہی خطرناک ہے، بڑا خطرناک دور آ رہا ہے۔ ہر طرف سے اسلام کو اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اگر آج ہم نے اپنی اولاد کی تربیت نہ کی، انہیں صحیح اسلام نہ سکھایا، ان کو اسلامی سوچ نہ دی، میرے بھائیوں پتہ نہیں ان کا آگے کیا ہوگا۔ اور کم از کم اتنا تو انہیں کچھ سکھا دیں، مر جائیں تو ہمارے پیچھے دعا کرنے والے تو ہوں نا کم از کم۔ آپ نے فرمایا آدمی مر جاتا ہے، اس کا نامہ اعمال ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی نیک اولاد چھوڑ گیا ہے اور وہ ان کے لیے دعا کرتی رہتی ہے تو یہ اس کے لیے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی مر جاتا ہے، چلا گیا دنیا سے، جنت میں اس کا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ پوچھتے ہیں یہ کیسے ہوا؟ تمہاری اولاد نے نیک عمل کیا ہے تیرے لیے۔ یہ تب ہوگا جب ہم انہیں کوئی سوچ دیں گے، کوئی اسلامی نظریہ دیں گے، کوئی ماں باپ۔ آج کل ماں باپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ جو بھی بوڑھا ہو جاتا ہے اولاد چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ ایک کرنل صاحب کا انٹرویو چل رہا تھا، جی میرے 4 بیٹے ہیں، ایک فلانے ملک میں فلانے ملک میں، انہوں نے مجھے ان کی بیویوں نے گھر سے نکال دیا ہے، وہ اولڈ ہوم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اولاد سے گلہ نہ کریں، اپنے آپ سے گلہ کریں۔ آپ نے اگر اسلامی نظریے کے مطابق اور والدین کے کیا حقوق ہیں اگر آپ نے سمجھائے ہوتے، آپ نے تربیت کی ہوتی، آج آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ایسا نہ کرتی۔ لیکن آپ نے ایسی سوچ ہی نہیں دی انہیں۔ آپ نے تو روپیہ پیسہ کمانا ہے وہ سکھایا تھا، وہ اس کے اندر غرق ہو گئے، گم ہو گیا، انہیں والد کا پتہ ہی نہیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ پاک صحیح معنوں میں دین کو سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔